ایک مستری تھا، وہ کسی مسلمان کے یہاں مولوی صاحب کے یہاں کام کر رہا تھا. تو مستری نے کہا کیا مولوی صاحب، یہ آپ لوگ پھونک جھاڑ کرتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ ملتا ہے؟ پھونکنے سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ تو مولوی صاحب نے سمجھایا، مولانا صاحب نے سمجھایا کہ نہیں فائدہ ملتا ہے، مگر وہ نہیں مانا. تو مولانا صاحب نے کہا ایسا ہے تم کام کرنے آئے ہو، اپنا کام کرو، نہ مانو تمہیں کوئی منواتا نہیں. تو کام کر رہا تھا تو کھیلی ٹھوک رہا تھا تھوڑا سا، اور جب کھیلی ٹھوکا تو لگ گیا اس کے ہاتھ میں. تو جلدی سے دونوں وہ اپنے ہاتھ سے جس میں چوٹ لگا تھا پکڑ کے پھونکنے لگا. تو جب پھونکنے لگا تو مولانا صاحب کو موقع ملا، انہوں نے کہا ارے اس کو کیوں پھونک رہے ہو، چوٹ لگی ہے تو پھونکنے سے کیا فائدہ، آرام تھوڑی ملتا. کہا نہیں، پھونکنے سے تھوڑا سا راحت مل جاتی ہے. کہا جب تمہارے انگلی میں چوٹ لگ گئی، تمہارے پھونکنے سے آرام مل جا رہا ہے، تو قرآن کریم اور دعائیں پڑھ کے جب مسلمان پھونکتا ہے تو اس سے کتنا فائدہ ملتا ہوگا. سبحان اللہ. تو جناب ہتھوڑی انگلی پر لگنے سے انگلی میں درد ہو رہا ہے، پھونکے اس لیے مار رہا ہوں کہ اس سے ذرا درد کم ہو جائے. تو مولانا صاحب نے کیا کہا، میاں آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو وہ آدمی شرمندہ ہو گیا. تو میں عرض کر رہا تھا قرآن کریم کے ارشاد ہے کہ جس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کا سا، ان کا جوڑا، امام حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف، اور اس صندوق کے زیارت سے باعث تسکین حاصل ہوتی ہے. درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، کہ اے پاک پروردگار عالم، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا، یعنی اللہ نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، لاٹھی مارو، فوراً ہی اس میں سے 12 چشمے بہ نکلے گا. اور یہ وہ عصا ہے جس کو کلیم اللہ پکڑتے تھے تو یعنی سانپ بن جاتا تھا، جب چھوڑ دیتے تو سانپ بن جاتا تھا، پکڑتے تو لاٹھی بن جاتا تھا. اور بکریوں کے لیے پتے جھاڑتے تھے اور اس پر تکیہ لگاتے تھے، ٹیک لگاتے تھے. دریائے قلزم اسی عصا سے خشک ہو گیا تھا. اسی لاٹھی کو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر مارا تو 12 پانی نکل پڑے، چشمے، اور اسے راستہ بناتے تھے. یہی وہ عصا ہے جو سانپ بن کر موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کیا کرتا تھا، اور جب ہاتھ لگاتے تو پھر لاٹھی بن جاتا تھا. یہ اندھیری رات میں مشعل راہ کا کام کرتا تھا، یعنی روشنی کرتا تھا. تو بزرگوں، تو پیارے بچوں، یہ ڈنڈے کا کمال نہ تھا بلکہ ساری برکتیں اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی. یہ تو عصائے کلیم اللہ جس کی زیارت سے دل کو سکون ملتا ہے. اب آئیے ذرا حدیث پاک سنیں، ہمارے نبی کی شان سنیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک جھوپڑی ملی، ایک کٹیا ملی، مکان ملا، جو مکان ام معبد کا تھا، ام معبد کا تھا. حضور وہاں رکے، صدیق اکبر، ام معبد، ان کے گھر والوں نے کے گھر پہ رکے. تو حضور نے کہا کہ دودھ ہے؟ کہا دودھ تو نہیں ہے. کہا بکری سے دودھ دو لیں. کہا اس بکری کے دودھ تو ہے نہیں، اس کی تھنیں سوکھی ہوئی ہیں. کہا اگر تم اجازت دو تو میں دودھ لوں.
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اس کے تھن میں ہاتھ لگاتے ہیں تو اللہ کی شان، نبی کے ہاتھ لگانے کی دیر تھی کہ وہ اس کے تھن میں دودھ آ گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہا بکری کا دودھ پیا، حضرت ابوبکر صدیق کو پلایا، ام معبد کو پلایا، ان کے گھر کے سارے برتن میں دودھ بھر گیا۔ تو یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو خالد بن سفیان بن بیخ حضلی کے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب میں قتل کر کے واپس حاضر خدمت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اپنا عصا مبارک عطا فرماتے ہوئے فرمایا، تحفظ بہذہ فی الجنہ، اے اس کے ساتھ جنت میں چلے جانا، اس کے ساتھ جنت میں چلے جانا۔ چنانچہ وہ عصا مبارک حضرت عبداللہ کے پاس رہا۔ جب ختم ہونے لگے لوگوں سے کہا کہ یہ لاٹھی ہمارے کفن میں رکھ دینا، میری قبر میں۔ ان کا وفات کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی اور کہ میرے کفن میں رکھ دینا، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ زرقانی علی المواہب لدنیہ اور حیات الحیوان اور بیہقی ابو نعیم کی۔ ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی اور رات بھی سخت اندھیرا ہو گیا تھا، بادل۔ حضرت قتادہ بن نعمان، صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ، دیر تک سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب جانا چاہا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک ٹہنی دی، ایک لکڑی دی اور دعا فرمائی اور کہا، وقالن طلق بِهِ فَإِنَّهُ سَيُضِيءُ لَكَ مِن بَيْنِ يَدَيْكَ عَشْرًا وَمِن خَلْفِكَ عَشْرًا، اور فرمایا لے جاؤ، یہ تمہارے 10 ہاتھ آگے، 10 ہاتھ پیچھے، 10 ہاتھ دائیں بائیں روشنی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جنگ احد میں عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ جنگ ہو رہی تھی، ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی جن کا نام عبداللہ بن جہش ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فَأَعْطَاهُ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عصیبا من نخل فرجع فی یدیہ سیفا۔ خصائص الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 217 میں حضور علیہ السلام نے ان کو ایک کھجور کی شاخ عطا فرمائی، جب ان کے ہاتھ میں گئی تو ایک نہایت عمدہ تلوار بن گئی۔ سبحان اللہ۔